ہندو جو ہیں وہ جمہوری نظام، جس کو ڈیموکریسی جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ جمہوری نظام چاہتے تھے، وہ ڈیموکریسی سسٹم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ ہیں اور ووٹنگ والا سسٹم، وہ ڈیموکریسی نظام چاہتے تھے۔ سٹارٹ میں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں انہوں نے یہ کوششیں کیں کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کیا جائے، اور ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو، وہ سب اکٹھے مل کر ایک جگہ پہ اپنی آرام سے زندگی گزاریں۔ لیکن اس کی دوسری طرف جو ہندو تھے وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، ہندوؤں کی ایسی سوچ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں صرف ان کا راج ہو، باقی مذاہب جتنے بھی مذہب ہیں ان کو وہ اپنے پیروں تلے رون کے رکھیں، اور صرف وہاں پہ ہندوؤں کا جو ہے وہ کنٹرول ہو۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہندوستان میں جتنے بھی لیڈرز تھے، مسلمان رہنما جتنے بھی تھے، ان سب نے ایک آواز جو ہے وہ اٹھائی، جس میں انہوں نے ایک نظریہ رکھا، ایک مقصد انہوں نے سامنے اپنی زندگی کا رکھا، جس میں انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دونوں ڈفرینٹ نیشنز ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آگے کچھ ٹاپکس کے بعد آپ اپنا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، جس کو ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں، دو قومی نظریہ، جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک جو ہے اس کو بنانے کا مطالبہ کیا، اور ریزنز دیں کہ کیوں ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ ایک الگ ملک چاہیے، جس کو ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اب ہم نظریے کی طرف آتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ اب نظریے پہ بات کریں تو ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں ایک نظریہ ابھرا۔ اب وہ نظریہ کیا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہیں، ہمارے رسم و رواج، ہم مذہب، سب سے بیسک جو وجہ تھی وہ مذہب تھا۔ ہم مذہب کے لحاظ سے ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کلچر ہے، ہر طریقے سے ہم جو ہیں وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہندوؤں سے کیا، دنیا کی جتنے بھی جو ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں، ہم ان سے مختلف ہیں، تو اسی لیے ہمیں اپنے لیے ایک الگ جو ہے وہ ملک چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ ہم مختلف ہیں ہندوؤں سے، اس لیے ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں ہندوؤں سے ایک الگ جو ہے وہ ملک چاہیے۔ تو اس کو پاکستان کی نظریاتی اساس، اب نظریاتی اساس اس کو کہتے ہیں۔ اساس جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہی بنیاد ہے، اساس کا مطلب ہی بنیاد ہے۔ اب پاکستان کیسے بنا؟ پاکستان ایک نظریے سے بنا۔ نظریہ ان کا کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ دنیا کی باقی جو قومیں ہیں ان سے مختلف ہیں، ان کا کلچر، ان کا مذہب، ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسروں سے، خاص طور پہ ہندوؤں سے جو مسلمان ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب یہ ان کا ایک نظریہ بن گیا۔ اس نظریے کو انہوں نے بیس بنایا کہ ہم باقی جو قومیں ہیں ان سے، یا ہندوؤں سے ہم جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو اس چیز کو انہوں نے نظریہ بنایا، اور اس نظریے کی بیس پر، اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ بنا۔ کیونکہ اگر پاکستان اس ٹائم پہ نہیں بنتا تو اس ٹائم پہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا، شاید کہ ہندوستان میں نام و نشان تک بھی مسلمانوں کا نہ ہوتا، یا اگر ہوتا بھی تو ان کو کوئی اور نام دے دیا جاتا۔ یہ ایک نظریہ تھا جس کی وجہ سے کہ ہم دوسری ہندوؤں سے ہم مختلف ہیں، اس کو بیس بنا کر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ جو کنٹری ہے اس کی ڈیمانڈ کی۔ اب آپ کو نظریہ جو ہے اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ نظریہ جو ہے وہ کسی بھی سوچ کو، خیال کو، یا فیوچر میں آنے والے کسی پلان کے بارے میں جو ہم جو ہے وہ اپنا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں نظریہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی طرف، اس کی تعریف کی طرف۔ تو اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو سمپل ورڈز میں نظریہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نظریہ جو ہے، ابھی ہم بک سے بھی اس کو دیکھیں گے،
آپ کی بک سے بھی اس کو دیکھیں گے، لیکن سمپل ورڈز میں اگر جو ہے وہ میں نظریہ جو ہے اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں تو نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ ایسی سوچ، ایسے خیال کا جو ہے وہ نام ہے جس میں کسی قوم کی جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان کو، اور کسی قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے، کسی بھی قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کی تعریف یا نظریہ کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی قوم کو یا کوئی بھی جو ملک ہے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، نظریہ جو ہے وہ ایسی سوچ، ایسی جو ہے وہ سوچ کا نام ہے جس میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا اس قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جب کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریے کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، یہ نظریے کی ڈیفینیشن ہے کہ جب کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مفہوم کلیئر ہو گیا، تو اب نظریہ جو ہے اس کے ماخذ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ماخذ کہتے ہیں کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، اس کا جو سورس ہوتا ہے اس کے نکلنے کی جگہ کہ وہ کہاں سے حاصل ہو رہی ہے۔ کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے، نکلنے کی جگہ کو ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ نظریہ کہاں سے آتا ہے؟ جیسے نظریہ جو ہے وہ آپ کو بتایا کسی سوچ یا فکر کو کہا جاتا ہے، کوئی جو پرپز ہوتا ہے اس کو نظریہ کہا جاتا ہے۔ تو اب نظریہ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ نظریہ جو ہے اس کے ماخذ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں